أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ایک بات سمجھنے کی ہے، جس طرح انسان کو یہ یقین ہے کہ موت آ کر رہنی ہے اور اللہ نے موت کا وعدہ کیا ہے، جس وقت اللہ چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، تو اس حال میں موت آنی ہے. کیا ہے یہ بھائی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جیسے چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جب چاہے گا تو ہماری موت آئے گی. تو سب کو یہ یقین ہے اور سب کا اس پر ایمان ہے کہ موت انسان کو تلاش کرتی رہتی ہے. لیکن اسی عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ ہمارا کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور وہ عقیدہ ہے کہ جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، اسی طرح رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے. دراصل یہ چیز ہمارے ذہنوں سے بالکل غائب ہو گئی ہے. تو اس چیز کو ہمیں کنفرم کرنے کی ضرورت ہے اور رینیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عقیدے کو اور اس یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے اور ٹھیک جیسا اللہ چاہتا ہے اسی طرح آ کر رہتی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ تقدیر میں، مقدر میں انسان کی جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے، وہ رزق بھی انسان کو پورا مل کے رہتا ہے اور کسی طرح کی اس میں کمی نہیں ہو سکتی. دیکھیے، انسان کو تقدیر سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے. کتنی بھی لاکھ کوششیں کر لے، لیکن تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا رزق اس کو مل کر رہے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں. بہرحال اس سلسلے میں بہت سارے عقائد ہمارے خراب ہو چکے ہیں. رزق کے تعلق سے ناشکری کے الفاظ ہماری جو زبان پہ آتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ساتھ بھیج دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تمام چوپائیوں کی اور جتنے بھی زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی حیوانات ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں، سب کے رزق کی جو ذمہ داری وہ اللہ نے لی ہے. تو جب کوئی بندہ کسی کے ہاں یا کوئی بچی کسی کے ہاں، کوئی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اللہ ساتھ ساتھ میں اس کی روزی بھی بھیج دیتے ہیں. دراصل ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور ہمارا عقیدہ بہت اس سلسلے میں کمزور ہے کہ المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو سب کے ناک منہ چڑھ جاتے ہیں. سسرال والوں کے یہاں بھی ناک منہ چڑھ جاتے ہیں، اور جو میکا ہوتا ہے اس کے یہاں بھی ناک منہ چڑھتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں بھی. یار لینا نہیں دینا نہیں کچھ نہیں، اور بس ناک منہ چڑھاتے پھر رہے ہیں بھائی یار لڑکی ہوئی ہے. خدا کی قسم میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بچی ہونے کی پاداش میں، اور عورت کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس پاداش میں عورتوں کو طلاقیں دی. اللہ حفاظت فرمائے ایسے کم ظرف لوگوں سے. عجیب بات ہے بھائی، اس میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عورت کے بس کی بات کیا ہے اس میں؟ بھائی لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. یہ اتنی موٹی سی لاجیکل چیزیں سمجھ میں نہیں آتی یار. عجیب لوگ ہیں. بہت سارے آدمیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اس پاداش میں عورتوں کی عزتوں کو یا تو کم کیا ہے یا ان کو طلاقیں دی ہے، اور کہا ہے اگر بیٹا پیدا نہ ہوا. بہت سو نے اپنی اہلیاؤں کو چیلنج دیے کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا اور بیٹی پیدا ہو گئی تو تجھے طلاق دوں گا. اللہ حفاظت فرمائے. یار یہ کون سی ذہنیت ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت غلط عقیدہ ہے. بھائی لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو، رزق اللہ نے دینا ہے.